فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم السلام علیکم. آپ کا میزبان فرحان قیوم صابری پروگرام فیض رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اللہ رب العزت کا بے پایا شکر جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے جس نے ہمیں اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساتھ نصیب فرمائی. ناظرین محترم، فیض رمضان کے پلیٹ فارم سے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین اور سامعین کا خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس پروگرام میں ہمارا حصہ رہتے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، عزتیں اور رفتیں عطا فرمائے. ناظرین محترم، اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کامنٹس کریں اور ثواب کے نیت سے شیئر کریں تاکہ آپ کے پیارے بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکے. ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے شان مولا علی، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، ایک بہت معروف شخصیت جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی عظمت صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق عظمت صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ پہلی مرتبہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے. آپ کو دل کے تھا گرہوں سے خوش آمدید، اور آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکالا. اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو میں خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین محترم، انہی کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان میرے آقا کے عظیم ثنا. ہاں، اللہ رب العزت نے آقا کی نعت کے صدقے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا. بہت ممتاز و محترم شخصیت جناب محترم داؤد بیگ قاسمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داؤد بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کو بھی بہت خوش آمدید. آپ بھی الحمدللہ پہلی مرتبہ آج ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں. میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے. ناظرین محترم، آج انشاءاللہ سب سے پہلے ہم ایک کلام شامل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. تو میں ملتمس ہوں داؤد بیگ قاسمی صاحب سے کہ آپ اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جی داؤد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں فیض رمضان کی پوری ٹیم کو جنہوں نے اتنے خوبصورت ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا اور ساتھ میں مجھے ناچیز کو بھی دعوت دی. دعا ہے اللہ کریم میرا پڑھنا آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ عارفانہ کلام سے اپنے آغاز کرتا ہوں. حضور میاں محمد بخش رومی کشمیر آپ کا مشہور زمانہ کلام ہے، اس کے چند اشعار. اول حمد ثنا تے جو مالک ہر دا اس دا نام شتارن والا کس میدان نہیں ہر دا اس دا نام شتارن والا وہ کس میدان نہیں ہر دا. آلی اولاد تیری دا میں منگتا میں کہوں پاؤ خیر محمد تائیں تے صدقہ شاہ جیلانی پاؤ خیر محمد
محمد تائیں تے صدقہ شاہ جی لانی جے بیکھا کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں تیری رحمت بلے تے بلے 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 جے ویکھاں تیری رحمت بلے 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 جنہ عشق نمازاں پڑھیاں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کبھی نہیں مردے شک ہووی تے تک لے جا کے قبراں تے دیوے بل دے شک ہووی تے تک لے جا کے تے قبراں تے دیوے بل دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، داؤد بیگ قاسمی صاحب خوبصورت کلام کی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی عمر میں، آواز میں، صحت میں لازوال برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ہم بڑھیں گے قبلہ مفتی صاحب کی جانب اور مفتی صاحب سے ہم جانیں گے شان مولا علی کے بارے میں۔ حضرت مولا علی کی شان کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ مقام و مرتبہ مولا علی کا کیا ہے حدیث نبوی کے سائے میں؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو قادریہ ساؤنڈ سسٹم کے زیر اہتمام فیض رمضان کی ساری ٹیم کو میں نہایت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا پیارا ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اور ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی، فیض رمضان کی ساری ٹیم کا، جتنے بھی ممبران ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس ساری کوشش کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ آپ نے ایک سوال کیا ہے، نہایت وسیع موضوع ہے، اور پیارے بھائی جناب داؤد بیگ قاسمی صاحب نے بڑی اچھی ابتدا کی ہے حمد باری تعالیٰ سے۔ تو انہوں نے جو کلام پڑھا وہ بھی ایک ولی کا ہے، بے شک، اور اللہ نے ولیوں کا سردار مولا علی کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا لب لباب اور یہ ہے کہ اللہ کریم نے ان لوگوں سے راضی ہو گیا ہے میرا رب کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان لانے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجۃ الکبریٰ لائی، کچھ لوگوں نے کہا سب سے پہلے ایمان ابو بکر صدیق لائے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے ایمان حضرت مولا علی لائے۔ اب یہ تین قول ہو گئے۔ حضرت امام اعظم نے اس سارے اختلاف کو ختم فرما دیا۔ آپ نے فرمایا عورتوں میں پہلے ایمان خدیجۃ الکبریٰ لائی، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ مردوں میں پہلے ایمان حضرت صدیق اکبر لائے، سبحان اور فرمایا کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت مولا علی المرتضیٰ لے کر آئے۔ اللہ سبحان۔ تو یہ سب سے پہلے ایمان حضرت علی المرتضیٰ بچوں میں لے کر آئے ہیں۔ ایک بات ہے، آپ نے جو سوال کیا کہ حدیث کی روشنی میں، تو پہلی من جملہ بات یہ ہے کہ جتنی حدیث حضرت مولا علی کی شان میں آئی ہیں کسی صحابی کی شان میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا عقیدہ ہے بے شک کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، بے شک سبحان ان کے بعد رتبہ ہر لحاظ سے حضرت عمر فاروق کا ہے، بے شک ان کے بعد رتبہ ہر لحاظ سے عثمان غنی کا ہے۔ بے شک لیکن اللہ نے
جو شان مولا علی کو عطا فرمائی ہے یہ خود صحابہ کرام بھی اس کو تسلیم فرماتے ہیں بے شک اور کئی موقعوں پر اظہار بھی کیا ہے۔ سبحان پھر یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر احادیث مبارکہ کہ میں آپ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مثلاً آپ بخاری کی وہ حدیث دیکھ لیں کہ جس سے درود پاک ہم ثابت کرتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ فرمایا ان علی بن ابی طالب قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیہا فما استقبل جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکے میں تھا تو فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ علی آؤ مکے کی وادی کی سیر کرائیں۔ جی حضرت جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں آگے آگے نبی تھے اور فرمایا پیچھے پیچھے میں سرکار کے جہاں قدم لگتے تھے اس جگہ سے جگہ پہ جا کر میں اپنے قدم رکھتا تھا کہ سرکار کے قدم لگی ہوئی جگہ کی بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ آپ فرماتے ہیں سرکار چلتے گئے میں حضور کی پیروی کرتا گیا۔ فرمایا تھوڑی سی دیر جب ہم وادی کے اندر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ درود کی بھی آواز آ رہی ہے، سلام کی بھی آواز آ رہی ہے۔ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے پیچھے بندہ کوئی نہیں نظر آ رہا، یہ درود سلام کون پڑھ رہا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ بندہ کوئی نظر نہیں آتا لیکن درود کی بھی آواز آ رہی ہے، سلام کی بھی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے کریم نبی نے فرمایا علی یہ درخت اور یہ شجر و حجر پتھر اور درخت ہیں جو مجھ پر درود بھی پیش کر رہے ہیں، مجھ پر سلام بھی پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ اب دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ سے ایک یہی نہیں اور بھی بہت ساری حدیثیں مروی ہیں۔ ایک قرآن کی آیت ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کریم نے جب یہ نازل فرمائی نا تو یہ نازل کس طرح ہوئی کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کے دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن حسین بیمار ہو گئے۔ آپ بیمار ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ نے اور حضرت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی، اور نظر کیا مانی کہ اگر حسنین کریمین کو شفا ہو گئی تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ 3 روزے رکھیں جی، اور آپ کے چینل کے توسل سے ایک یہ بھی پیغام میں دینا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ نظر جب بھی مانے وہ مانے جس میں عبادت کا پہلو ہو، سبحان اللہ کہ جی ہمیں کوئی مشکل ہے تو ہم نظر مانے جی ہم روزہ رکھیں گے، مجھے کوئی مشکل آ گئی ہے تو میں نظر مانوں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یاسین پڑھوں گا۔ جی آپ کو کوئی مشکل آ گئی تو آپ نظر مانیں کہ اگر میرا یہ کام مکمل ہو گیا تو میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ جی تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت جناب سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا نے نظر مانی کہ حسن حسین اگر ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ جی اللہ کریم نے کرم فرمایا، دوسرے دن ان کو اللہ نے صحت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ اب جب وہ شفایاب ہوئے تو اب نظر پوری کرنی تھی، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اب یہ پہلی آیت آئی کہ جی اپنی نظر مکمل کریں، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک یہودی کے پاس گئے تو اس سے 3 سا لے کر آئے آٹا۔ جب لایا گیا تو آپ نے روزہ رکھا، ایک روزہ رکھا، تو جب افطاری کا وقت آیا تو پھر کیا ہوا، ایک مسکین آ گیا۔ اللہ اکبر اب انہوں نے اپنے کھانے پکانے کے لیے رکھا تھا، وہ سارا کچھ پکا کر اس کو تیار کیا گیا تو ایک مسکین آ گیا، اس نے صدا لگائی تو حضرت علی المرتضیٰ بولے، آپ نے فرمایا یہ اٹھا کر اس مسکین کو دے دو۔ اللہ اکبر یعنی پانی سے روزہ رکھا، جی افطار کے لیے وہ جو لایا گیا تھا وہ اٹھا کر مسکین کو دے دیا گیا اللہ اکبر اللہ کی راہ میں۔ دوسرا دن اسی طرح ہوا، پھر جب جس وقت افطاری کا وقت ہوا تو ایک یتیم نے صدا لگائی، جی آپ نے وہ اٹھا کر اس یتیم کو دے دیا اور پانی سے روزہ افطار کر لی۔ اللہ تیسرا دن بھی اسی طرح آیا، افطار کا وقت ہوا، پھر ایک اسیر ایک قیدی آیا، اس قیدی نے آ کر صدا لگائی تو آپ نے وہ اٹھا کر اس قیدی کو دے دیا۔ اللہ نے پھر قرآن نازل فرما دیا۔ اللہ پہلے دن آیت آئی تھی یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، پھر دوسرے دن آیت آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا کہ کچھ ایسے بھی میرے بندے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، کس کو؟ مسکین کو، یتیموں کو اور اسیروں کو۔ اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت علی کی ذات تھی یا سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ذات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو حدیث مبارکہ کی جو آپ نے بات کی نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، سبحان اللہ یہ میرے سرکار نے حدیث میں فرمایا۔ پھر سرکار نے فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ پھر سرکار نے خود فرمایا کہ علی تیرا ذکر ہمیشہ مومن کرے گا، سبحان علی تجھ سے محبت ہمیشہ مومن رکھے گا۔ فرمایا علی
تیرے ذکر سے ہمیشہ منافق تنگ ہوگا، فرمایا علی تجھ سے ہمیشہ بغض منافق رکھے گا۔ یہ ساری حدیث پاک میں آئے ہیں، لیکن ایک پیغام ہمارے لیے آتا ہے نا، ہم نے حضرت علی کی تعلیمات سے لینا کیا ہے؟ ہر سال 21 رمضان المبارک کو ہم یہ دن مناتے ہیں، آپ کے قصیدے بھی پڑھتے ہیں، آپ کی منقبت پڑھتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، اور جو لوگ پڑھتے ہیں انہیں مبارکباد دینی چاہیے، لیکن ایک پیغام ہے جی، اور وہ پیغام کیا ہے کہ بکعبہ ولادت و بمسجد شہادت، کہ کعبے میں ولادت ہوئی ہے، مسجد میں شہادت ہوئی ہے۔ یہ جو مسجد میں شہادت ہوئی، اس پوائنٹ کو ذرا ہم پکڑ لینا کہ جی آپ کا آخری وقت تو آپ کیا کر رہے تھے۔ یہ چیز ایک بہت زیادہ میٹر کرتی ہے دنیا میں کہ جو عظیم لوگ تھے، بڑے بڑے لیڈر تھے یا بڑے بڑے جو رہنما تھے، وہ کس کام میں دنیا سے جب جا رہے تھے تو کر کیا رہے تھے۔ کئی لوگ جنگوں میں شہید ہوئے، بڑے کارنامے ان کے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت آپ کو شہید کیا گیا تو آپ لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے جگا رہے تھے۔ جب آپ کو نیزہ لگا تو آپ نے یہ صدا لگائی تھی، فزت بربک الکعبہ، اور ایک روایت میں یہ فزت برب الکعبہ، فرمایا کہ اللہ کریم نے فرمایا اس کعبے کے رب کی وجہ سے، کعبے کے رب نے مجھے کامیاب فرما دیا، اور اس کریم ذات نے میری کامیابی یقیناً لکھ دی گئی ہے۔ تو یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ ساری زندگی شریعت کی پابندی کرتے رہے، اور ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے آپ جو مزدوری کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر شوق کے ساتھ مزدوری بھی کرتے، شوق سے مسجد میں جھاڑو بھی لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا مسجد میں جھاڑو لگا رہے تھے، حدیث مبارکہ ہے، سرکار تشریف لے آئے۔ جب سرکار تشریف لائے نا تو آپ نے سوچا کہ میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا، اپنے کپڑے جھاڑ لوں۔ کپڑوں پر مسجد کی گرد لگی تھی، تو آپ جھاڑنے لگے تو سرکار نے منع فرمایا، فرمایا علی نہ کر، اسی کی وجہ سے تو تجھے میں بلا رہا ہوں۔ جب سرکار کے قریب گئے فرمایا علی جس جگہ یہ مٹی لگ جائے فرمایا اس جگہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اور سرکار نے ابا تراب کے الفاظ سے مخاطب فرمایا حضرت علی المرتضیٰ کو، ٹھیک ہے، اور وہ اسی وجہ سے تھا کہ آپ مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے۔ پھر ایک ہر بندے کی ایک سوچ ہوتی ہے، کہتے ہیں نا، ایک بات یہ بھی میں اس چینل کے توسل سے کروں گا، آج کل بہت ساری چیزیں جھوٹ بنا کر لوگ آگے لکھ دیتے ہیں حضرت علی کا قول، مثلا بات بنائی نیچے لکھ دیا جی حضرت علی کا قول۔ تو یاد رکھیں کہ اگر جتنی بڑی شخصیت ہوگی اس پر اگر ہم جھوٹ باندھیں گے تو گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ہر چیز کو ان کے ساتھ منسوب نہیں کرنا چاہیے، جو ان کے اقوال ہیں وہ بہت ہیں۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اگر اللہ تبارک و تعالی میرے سامنے دو چیزیں رکھے اور مجھ سے پوچھے میرا رب کہ علی دونوں میں سے ایک کو چن لے، ایک طرف مسجد ہو ایک طرف جنت ہو، تو فرمایا میں جنت نہیں چنوں گا، میں مسجد اللہ کے گھر کو چنوں گا، کہ مسجد سے میری اتنی محبت ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا حضرت آپ کا خود اپنا قول بھی ہے، فرمایا کہ مومن نماز سے نہیں معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس چینل کے یہ فیض رمضان ایک بڑا اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ قادریہ ساؤنڈ سسٹم کے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ان کو ترقیاں عطا فرمائے۔ تو اس چینل کے حوالے سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کا جو قول ہے کہ مومن نماز سے نہیں معاملات سے پہچانا جاتا ہے، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، سرکار علیہ السلام کی تاکید ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، لیکن ہم نے اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے معاملات جو ہیں، ہمارا کاروبار کیسا ہے، ہماری رشتہ داری کیسی ہے، گھر والوں سے بول چال کیسی ہے، والدین کی خدمت کیسی ہے، دوستوں سے ہمارا بیہیویئر کیسا ہے، ہم اپنے دوست کی تو جڑیں نہیں کاٹ رہے، ہم اپنے رشتہ دار کو تو تکلیف نہیں دے رہے، ہم اپنے پڑوسی کو تو کوئی ایسی تکلیف نہیں دے رہے جس کی وجہ سے وہ تنگ ہے اور بددعائیں کر رہا ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک منع کیا ہے کہ فروٹ کھا کر چھلکے پڑوسی کے گھر کے سامنے مت پھینکو، ہو سکتا ہے وہ غریب ہوں، اس کے بچے دیکھیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گا۔ تو ان ساری چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ رتبہ عطا فرمایا تھا کہ ان جیسا رتبہ اللہ نے بعد کی زندگی میں کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ ہم سب، میں ایک اور آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اور ہمارے جو اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہوگا کہ مولا علی کا علم، اس کے بارے میں بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں، بتائیں۔ اور ایک اور سوال کہ سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ان دونوں باتوں پہ بھی آپ وضاحت فرمائیں۔ یہ تو حدیث صحیح ہے نا
کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا کے بہت سارے مددگار معنی ہیں جی اس کا معنی، لیکن یہاں مولا کا معنی رہنما ہے، جی رہنما بھی ہے، مددگار بھی ہے، سبحان یعنی جس کا میں آقا ہوں اس کا آقا علی ہے۔ علی ہے۔ یہ تو حدیث اس طرح ان کے لیے، اس میں تو ہمارا ایمان ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ جی باقی آپ نے دوسرا سوال کیا کہ حضرت علی مرتضیٰ کا علم، تو اس کے لیے ہمارا اتنا ہی کافی ہے کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، سبحان سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، فرمایا علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی مثال کیا ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارش ہوئی نا تو بارش کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر زمین میں سے چیونٹیاں نکلتی ہیں جی اور وہ بہت زیادہ نکلتی ہیں۔ جی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جب بارش ہوئی اس کے بعد باہر نکلے نا، دیکھا تو چونٹیاں بہت زیادہ نکل رہی، تو آپ نے فرمایا کہ پاک وہ ذات کہ جو ان چونٹیوں کی تعداد جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا ہے، حضرت علی سن رہے تھے، جی آپ نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا پاک وہ ذات جو ان چونٹیوں کی خالق ہے، فرمایا تعداد تو ہم بھی جانتے ہیں۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت ہمارے وقت پروگرام کا وقت کیونکہ مختصر ہوتا ہے تو دل چاہ رہا تھا کہ آپ سے ہم گفتگو سنتے رہیں۔ ماشاء اللہ ناظرین محترم، قبلہ مفتی صاحب نے بہت مدلل اور مفصل گفتگو فرمائی۔ کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہے تو یہاں پہ ہم ایک کلام شامل کریں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ شان مولا علی، مولا مشکل کشا تھا۔ اور ناظرین محترم، میں ایک مرتبہ پھر آپ کا بھی حضرت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ہم ایک کلام بلکہ منقبت شامل کریں گے مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں۔ داؤد بیگ قاسمی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب مختصر ہے۔ اپنے میزبان فرحان قیوم صابری کو اجازت دیں اس یقین کے ساتھ کہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی وقت ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مولا علی مشکل کشا کی شہادت کا دن ہے 21 رمضان المبارک، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر فیض رمضان کی پوری ٹیم کو جنہوں نے اتنے خوبصورت اس نشست کا آغاز کیا اور مجھے نچیز کو دعوت دی۔ تو مولا علی کی منقبت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، محبت سماعت فرمائیے۔ کلام پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ۔ سارا علی کا ہے، منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے، سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزب کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال حسن کے چہرے سے ہے عیاں، کہ گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے
حسین نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے تو کیا ہے تو کیا تو کیا تیرے علم کی تیرے علم کی کیا بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان